السلام علیکم دوستوں، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم آج پڑھ رہے ہیں جہاد میں شرطیں لگانا۔ ہم سے عبداللہ بن محمد مسندی نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، کہا مجھ کو زہری نے، کہا مجھ کو عروہ بن زبیر نے، انہوں نے مصور بن مخرمہ اور مروان سے، ان دونوں میں ہر ایک دوسرے کی روایت کو سچ بتلاتا ہے۔ ان دونوں نے کہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کی صلح ہوئی اس زمانہ میں مکہ کی طرف نکلے، ابھی راستے میں ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خالد بن ولید قریش کے 200 سوار لیے ہوئے غمیم میں ہیں، یہ قریش کا مقدمۃ الجیش ارول گارڈ ہے، تو تم داہنی طرف کا رستہ لو تاکہ خالد کو خبر نہ ہو اور تم مکہ کے قریب پہنچ جاؤ۔ تو خدا کی قسم خالد کو ان کو خبر ہی نہیں ہوئی یہاں تک کہ اس کے سواروں نے گرد کی سیاہی دیکھی۔ خالد دوڑا قریش کے ڈرانے کے لیے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے۔ جب اس گھاٹی پر پہنچے جہاں سے مکہ پر اترتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگ ہل ہل کہنے لگے لیکن وہ نہ ہلی۔ لوگ کہنے لگے قصواء اڑ گئی، قصواء اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قصواء نہیں اڑی اور اس کی عادت بھی اڑنے کی نہ تھی، مگر جس خدا نے اصحاب الفیل کو روکا تھا اسی نے قصواء کو بھی روک دیا۔ پھر فرمایا قسم اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مکہ والے مجھ سے کوئی ایسی بات چاہیں جس میں اللہ کے حرم کی بڑائی ہو تو میں اس کو منظور کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈانٹا، وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ مکہ والوں کی طرف سے مڑ گئے اور حدیبیہ کے پرلے کنارے ایک گڑھے پر اترے جس میں پانی کم تھا، لوگ تھوڑا تھوڑا پانی اس میں سے لیتے تھے۔ انہوں نے پانی کو ٹھہرنے ہی نہیں دیا، سب کھینچ ڈالا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیاس کا شکوہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور فرمایا اس کو اس گڑھے میں گاڑ دو۔ خدا قسم تیر گاڑتے ہی اس کا پانی بڑے زور سے جوش مارنے لگا اور اس کے لوٹنے تک یہی حال رہا۔ خیر لوگ اس حال میں تھے کہ بدیل بن ورقہ خزاعی اپنی قوم خزاعہ کے کئی آدمیوں کو لیے ہوئے آن پہنچا۔ وہ تہامہ والوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ ماہرم راز تھا۔ کہنے لگا میں نے کعب بن لؤی اور عمار بن لؤی کو چھوڑا، وہ حدیبیہ کے بہت پانی والے چشموں پر اترے ہیں، ان کے ساتھ بچے والی اونٹنیاں ہیں یا بال بچے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑنا اور مکہ سے آپ کو دور روکنا چاہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو کسی سے لڑنے نہیں آئے، صرف عمرے کی نیت سے آئے ہیں اور قریش کے لوگ لڑتے لڑتے تھک گئے ہیں، ان کو بہت نقصان پہنچا ہے، اگر ان کو ان کی خوشی ہے تو میں ایک مدت مقرر کر کے ان سے صلح کرتا ہوں، وہ دوسرے لوگوں کے معاملہ میں دخل نہ دیں، اگر دوسرے لوگ مجھ پر غالب ہوئے تو ان کی مراد بر آئی، اگر میں غالب ہوا تو ان کی خوشی، چاہیں تو اس دین میں شریک ہو جائیں جس میں اور لوگ شریک ہوئے، یعنی مسلمان ہو جائیں، ان کو آرام تو ملے گا، اگر وہ یہ بات نہ مانے تو خدا کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تو اس دین پر ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ میری گردن جائے اور اللہ ضرور اپنے دین کو پورا کرے گا۔ بدیل نے یہ سن کر کہا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ان کو پہنچاتا ہوں۔ وہ قریش کے کافروں کے پاس گئے اور کہنے لگے میں اس شخص کے یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے آیا ہوں، انہوں نے ایک بات کہی ہے، کہو تو تم سے کہوں۔ ان کے جاہل بے وقوف کہنے لگے ہم کو کوئی ضرورت ان کی بات سننے کی نہیں ہے۔ جو عقل والے تھے کہنے لگے بھلا بتلاؤ تو کیا بات سن کر آئے۔ بدیل نے بیان کیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ ان کو سنا دیا۔ اتنے میں عروہ بن مسعود ثقفی کھڑا ہوا، کہنے لگا میری قوم کے لوگوں، کیا تم مجھ پر باپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے؟ انہوں نے کہا کہ بے شک رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا میں بیٹے کی طرح تمہارا خیر خواہ نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا
عروہ نے کہا تو تم مجھ پر کوئی شبہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا تم کو معلوم نہیں میں نے اوقاز والوں کو جب وہ یہ نہ کر سکے تو میں اپنے بال بچے جن لوگوں نے میرا کہنا سنا ان کو لے کر تمہارے پاس آ گیا۔ انہوں نے کہا بے شک۔ عروہ نے کہا اس شخص یعنی بدیل نے تمہاری بہتری کی بات کہی ہے، مجھ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے دو۔ قریش نے کہا اچھا جاؤ۔ عروہ آیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ آج کی ہماری ویڈیو یہاں پر ختم ہوتی ہے۔ ہم اگلی ویڈیو کے ساتھ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔